तबारक व तआला ने अहले ईमान की एक दुआ का जिक्र फरमाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारका में जब कुछ लोग कुफ्र के ख़िलाफ़ जिहाद करने निकले थे तो उन्होंने दुआ फरमाई थी। दुआ के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। कुरान मजीद का तो हर्फ हर्फ ही बड़ा प्यारा है और लफ्ज़ लफ्ज़ ही बड़ा हसीन है। कहा रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रा, ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे ऊपर सब्र भेज दे, डाल दे हमारे ऊपर सब्र। और सब्बित अक़दामना, और हमारे पैर जमा दे। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा, काफिरों की कौम पर हमारी मदद। ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे पैरों को इस्तिकामत अता कर दे। जिहादे जिंदगानी में जब इंसान ने सफ़र करना है ना, तो अगर वो कमज़ोर पड़ेगा तो सफ़र नहीं कर सकेगा, घबरा जाएगा तो सफ़र नहीं कर सकेगा। क्या कहा था इकबाल ने, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऊंचा उड़ाने के मैंने सुना है, मुझे पक्का नहीं पता, मैंने सुना है कि हवा तेज़ हो तो जहाज की स्पीड लोग बढ़ा देते हैं। मुखालिफ सिमत अगर हवा तेज़ हो तो जहाज की स्पीड, यानी वो अगर तेज़ चल रही है तो इधर से भी तेज़ चलेगी तो उसका सीना ज़रा जल्दी चीरा जाएगा और आगे बढ़ेगी। सब्र और इस्तिकामत, अगर आपने ज़िंदगानी में आगे बढ़ना है तो इन दो चीज़ों का वजूद आपके साथ होना बड़ा ही ज़रूरी है। हमारे मिजाजों में बड़ी जल्दी बेसब्री आ जाती है, पाए से बात नहीं होते, किसी बात में ठहराव नहीं होता, तबीयत के अंदर वो वाला मिजाज नहीं होता जो इंसान को आगे लेके चलता है, जो उसको आगे बढ़ाता है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर ज़रा आप में के मिजाज में ठहराव होना चाहिए, फिर ज़रा थोड़ा सा सुकून होना चाहिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दे कि फिर मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत ना रहे। तो हुज़ूर ने एक ही जुमला कहा, फरमाया जब तूने कहा ना कि अल्लाह मेरा रब है, फिर डट जा, फिर इस पर डट जा, फिर खड़ा होना सीख। जब आप में इस्तिकामत होती है, सब्र होता है। देखें, हालात जब बिगड़े तो उन्हें सही होने में टाइम लगता है कि फौरन ठीक हो जाते हैं। आप बीमार हो गए, तकलीफ़ हुई, कोई आपको बीमारी लग गई, आप डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपको देखा, ट्रीटमेंट की, फिर दवाइयाँ लिखी, फिर उन्होंने आपको कहा कि आपको 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता दवाई खानी है। ये एक शरबत की शीशी है, ये एक बोतल है, ये एक सिरप है, 1 चम्मच सुबह 1 शाम, और पूरा हफ्ता आपने इस्तेमाल करना है। अब आप तो कह रहे थे कि मैंने अभी ठीक होना है घंटे के बाद, तो सारा ना पी लूँ, सिरप सारा ना पी लूँ अभी, और 1.5 हफ्ते की दवाई अभी ना खा लूँ, थोड़ी थोड़ी करके भी तो खानी है ना, सारी इकट्ठी ना खा लूँ, हो जाएंगे ठीक? क्या ख्याल है आपका? नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि जिस तरतीब से डॉक्टर ने आपको बतलाया है, आपका वजूद उसी तरतीब से उसे कबूल करेगा। आपका जो वो मर्ज है वो उसी तरतीब से बेहतर होगा जिस तरतीब से डॉक्टर ने, तबीब ने, हकीम ने आपको बतलाया है। उसी मुरतब तरतीब से आपने उसको दवा को इस्तेमाल करना है, तो उसी तरतीब से वो सारे मामलात ठीक होंगे। अब आपका तो मंशा था कि मैंने सवेरे फ़ौरन उठना है और मैंने दवा खानी है तो मैंने फटाफट ठीक हो जाना है, तो भाई ये आपकी मंशा तो है, लेकिन हिकमत का तकाजा ये नहीं है। हिकमत का तकाजा ये है कि आपको 1 गोली खानी है, 1 चम्मच सिरप का पीना है, आपको मुनासिब परहेज़ करना है, उसके बाद जाके आपकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन अगर आपका ये प्रोग्राम बन गया है कि नहीं मैंने तो शाम को ही ठीक होना है, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त देना पड़ता है, बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम देना पड़ता है, वो अपने वक्त पर जाके चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं।
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں. وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا. کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں. عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے. حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے. یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. ایک سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے. اور قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے، تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کریں. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو. کہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا، آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا. کہتے ہیں ایک نظر کریں. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے.
अज़ियत, मेरे हुजूर को बड़ी अज़ियतें दी जाती थी। अबू लहब, उक़बा बिन नबी मुईत, ये हुजूर के 2 हमसाए थे। कुछ नफ्सियाती तकलीफें लोग देते हैं, ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं, मिजाज होता है। वो दोनों क्या करते थे, वो सारा अपने घर का कूड़ा करकट ला के हुजूर के दरवाजे पर फेंक जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, क्या खूबसूरत हक़ हमसायगी अदा करते हो, क्या अच्छा तुम हक़ हमसायगी। और दोनों तरफ के हमसाए तकलीफ देते, अजियत देते, हुजूर को परेशान करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का हमसाया भी इसी तरह करता था। वो अपने घर का सारा गंद कचरा उठा के आपके घर में फेंक देता। 1 दिन भी फेंका, 2 दिन भी फेंका, 3 दिन भी फेंका, 4 दिन भी फेंका, 5 दिन भी फेंका, महीनों बीत गए, महीनों बीत गए। एक दिन कहने लगा, मैं रोज कचरा फेंकता हूँ। खुद ही कहने लगा, आपको तकलीफ नहीं होती? आप फरमाने लगे, मैंने एक बर्तन रख दिया, एक झाड़ू रख दिया है, जब तू कचरा फेंकता है तो मैं उठा के बाहर फेंक आता हूँ। अब तू बंद ना करना, इसलिए कि मुझे आदत हो गई है। अब मैंने अपने टाइम में से ना टाइम उस कचरे को देना शुरू कर दिया है। अब तू बंद ना करना, इसलिए कि मुझे अब इस बात की आदत हो गई। अब मैं रोज उठाता हूँ और उठा के जरा बाहर फेंक आता हूँ। मैं आदी हो गया हूँ तेरी अज़ियत का, अब मैं तेरी तकलीफ का। आप में से बहुत सारे लोग शहरों के रहने वाले हैं। हमारे देहातों में ये होता था कि किसी बूढ़े बाबे को ना बच्चे छेड़ते थे, कभी कभी गलत करते थे, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बुजुर्ग को छेड़ते थे, तंग करते थे। कभी वो बच्चे ना छेड़ते थे तो बुजुर्ग खुद कहते थे, कहाँ मर गए आज सारे। असल में वो प्यार होता था, वो प्यार लग जाता था, बताते नहीं थे। लेकिन इलाके के बच्चों के साथ ना वो गुस्सा होता था, वो छेड़ते थे। लेकिन ना कई दफा कोई बंदा दुश्मनी करता है तो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। सजदे का ज़ौक़ बढ़ जाता है, इबादत का मिजाज बढ़ जाता है, इंसान की तबीयत के अंदर खास कुर्ब आता है। हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी तकलीफ देते हैं। हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिदा है वो इस्लाम की पहली शहीदा है। हजरत सुमैया उनका नाम था, इस्लाम की पहली शहीदा। उनके ज़ेरे नाफ अबू जाल ने नेज़ा मार के उन्हें शहीद कर दिया। हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद को इतनी तकलीफ़ें दी गई कि वो उन अज़ियतों की वजह से दुनिया से पर्दा कर गए। हज़रत अम्मार बिन यासर को खुद काफिर इतना मारते थे कि वो अपने हवास खो बैठते थे और ऐसी बातें करते थे कि समझ नहीं आती थी कि ये अम्मार बिन यासर बोल रहे हैं। इतनी सख्त अज़ियत देते, इतनी सख्त। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन। इतनी तकलीफ देते कि हजरत अम्मार बिन यासर हवास खो बैठते, तकलीफ में आते। बड़ा सहा, बड़ा बर्दाश्त किया। एक दिन मेरे रसूल पाक तशरीफ लाए और हुजूर ने कहा, ओ आले यासर, मैं तुम्हें मुबारक देने आया हूँ। रब करीम ने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान बना दिए हैं। हुजूर ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में मकानात, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारी अज़ियतें, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी रातें काम आ गई। मालिक ने तुम्हारे लिए मकानात बना दिए हैं, हालात ठीक कर दिए हैं, तबीयतों में बेहतरी आ गई है। मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। हज़रत अम्मार कहते हैं, फिर हालात बदले। फिर मैंने, जो मुझे अज़ियतें देने वाले थे, मैंने उन्हें गढ़ों में गिरते देखा। आप फरमाते हैं, अबू जहल की लाश उठाने वाला भी बदर में कोई मौजूद न था। और अबू लहब जो मुझे तकलीफ़ें देता था, वो मक्के के चौक में मरा हुआ पड़ा था, पर कोई उसके करीब जाने वाला भी मौजूद न था, कोई नहीं था। आप फरमाते हैं, वो हालात भी। हज़रत अम्मार का अपना क्या हाल हुआ? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर हैं। हुजूर ने फरमाया, ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की। बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं, कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया। कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी,
لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا۔ ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں۔ ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے۔ اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آگے جی اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہ کریں۔ ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا۔ اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں، لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانا بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ دو لوگوں کا آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔
ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نہ معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے اے اللہ حفاظت کرنا. یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں. انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ 1 کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں. وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی. حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے. اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں. کہنے لگے بے قدراں کو قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے، کل بندے السابقون الاولون. آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی. آپ لوہار کا کام کرتے تھے. سلاخیں آپ کو پتہ ہے، لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے. لوہار کا کام کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی. ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی. میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاریاں. انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے. مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے. فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتے، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی ہے، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، بس اتنی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے، میں خبردار بس اتنی؟ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا۔ فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کریں۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں، پھر رزلٹ اپنے اللہ۔ کئی دفعہ ہماری چاہت اور ہوتی ہے اللہ کی حکمت اور ہو، تو اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔